بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی مستفیض ہو سکیں، اور کمنٹ باکس میں اپنا رائے کا اظہار ضرور فرما لیجیے۔ محترم ناظرین کرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا یہ واقعہ بہت عجیب قصہ ہے۔ یہ قصہ ہے 3 نوجوان بھائیوں کا۔ صدقہ بن مراد، اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھی۔ ان میں ایک پر یہ شعر لکھا تھا کہ زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا، اور جو بھلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کہ کیا لذت پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آ ہی جائے گی، اس کی بڑائی اور ملک چھین لی گی اور اس گھر میں ملائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ کیسے مزے لوٹے گا وہ جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے کہ جس پر اترنا نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا کہ میں نے تمہارے بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا کہ کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے اس کی قبروں پر دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ قصہ کیا ہے، مجھے بھی سنا دو۔ اس نے کہا کہ یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدے دار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور وہ سلطان کے مصاحب ہمارے علاقوں کا والی تھا۔ عبد الملک بن مروان نے اس کو والی بنایا تھا، اور وہ ایک ظالم، جابر اور لٹیرا اور ڈاکو تھا۔ یہ دونوں اپنے عابد بھائی کے پاس آئے جب اس کا آخری وقت تھا۔ دونوں نے اس عابد سے کہا کہ کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں کچھ وصیت کروں، نہ میرا کسی پر کوئی قرض ہے کہ جس کے لینے کی وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدے دار بھائی نے کہا کہ اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہو کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس نے اس بھائی کی طرف سے رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا کہ میرے بھائی تجھے میرے کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو چاہو حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں
جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو اور کفن دو، ایک اونچی زمین میں مجھے دفن کر دو اور میری قبر پر یہ شعر لکھ دینا کہ زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پر آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا اور اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پر آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دڑھام کی آواز سنی، قریب تھا کہ اس کا دل اس سے پھٹ جاتا۔ چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خوف میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اے میرے بھائی، تمہارے قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص صبح غمزدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے عمارات چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اور عبد الملک بن مروان کو اس بارے میں خط لکھا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو جہاں چاہے جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں میں صحراؤں میں رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آئی، اور وہ چراواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا اے میرے بھائی، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا کہ کیا وصیت ہے؟ کوئی مال نہیں جس میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آئے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی و سلطنت کو اس قبر میں اس کو ٹھہرایا جائے گا جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر 3 دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کی قبر پر تیسرے دن آیا، دعا کی اور رویا۔ پھر جب واپس ہونے لگا اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کے قریب ہو گئی اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے جب خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا ملاقات تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا خیریت سے ہوں، توبہ کی کتنی خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا کہ میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا کہ جس دن دنیا و آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان وصیت نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال نہیں جس میں وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا کہ کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ شخص
جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا اور وہ واپس اپنے گھر آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے، بس تم اپنی سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کر جیسے تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کا نتیجہ موت کے وقت ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر کف و افسوس ملتے رہے۔ چنانچہ نہ ان کو افسوس نے کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا سامنا وہ کریں گے قیامت کے دن اپنے بادشاہ کی طرف سے۔ اے میرے بیٹے، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ جس رات کو اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا، صبح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا اور سلام کہا اور لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے اس سے الوداع کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو اور اس کو اس کی توقع بھی ہو۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا کہ جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر۔ ان تینوں سے مراد یا 3 لمحات ہیں تو وہ گزرے، لہذا وہ نہیں ہیں۔ اگر 3 دن ہوں تو وہ کیسے گزریں گے، اور یا 3 مہینے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک زندہ رہوں گا، یا 3 سال ہیں اور یہ تینوں مہینوں سے بھی زائد ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان سے مراد سال ہو۔ چنانچہ وہ 3 دن تک بخشتا رہا، اپنے رشتہ داروں، اپنے برادری سے گناہ بخشواتا رہا اور صدقہ کرتا رہا۔ جب اس خواب کو تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا اور سلام کہا، پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک لوگ گاہے بگاہے اس کی قبر پر دور دراز سے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ بحوالہ فضائل و صدقات۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ بے شک جو سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پاک کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔